میرے ماموں میرے لیے ایک ڈیجیٹل دوربین لے کر آئے جس میں سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں دوسروں کے گھروں میں دیکھنے لگا۔ میں اپنی کھڑکی سے دوسروں کے گھروں میں دیکھتا رہتا۔ میرے گھر کے سامنے ایک عورت رہتی تھی جو کام پر جاتے وقت اپنی بچی کو گھر پر تالا لگا کر چھوڑ جاتی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، وہ بچی دن بھر اکیلی رہتی تھی۔ ایک بار دوپہر میں نے دوربین سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ساتھ تو 3 مرد۔ کبھی کبھی کچھ واقعات ہماری زندگی میں ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ لوگوں کے گھروں میں تانکا جھانکی کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتا تھا۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، شاید یہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ میں حامد 20 سالہ شوخ اور شرارتی سا نوجوان تھا۔ میری آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی تھی، اور میرا دماغ نت نئے ایسے طریقے ڈھونڈتا رہتا تھا جس سے میں لوگوں کو پریشان کر سکوں۔ میں نے 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد BBA میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں آیا تو اپنی خوش شکل کی بدولت سب کے دلوں میں ہی جگہ کر چکا تھا۔ سب کے سامنے میں چپ چاپ شریف انسان بنا رہتا، لیکن جب مجھے موقع ملتا میں ایسی شرارت کر جاتا کہ اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے۔ کبھی میں کالج میں چلتے چلتے کسی لڑکی کے بالوں پر چینگم لگا دیتا، کبھی کالج کے واش روم میں لیڈیز اور جینٹس کی تختیاں بدل دیتا، اور خود وہیں قریب کتاب منہ کے سامنے رکھ کر اپنی کی گئی شرارت کا تماشا دیکھتا اور ہنستا رہتا۔ کبھی کوئی نیو اسٹوڈنٹ کسی ڈپارٹمنٹ کا پوچھ لیتے تو غلط بتا دیتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں آج تک یہ سب کچھ کرتے ہوئے پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن ایک بار میری اس شرارت نے جو مذاق میری زندگی کے ساتھ کیا، شاید اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس واقعے نے تو میری زندگی یکسر بدل کے رکھ دی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ شرارت کسے کہتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا کیا ہے۔ آج بھی مجھے جب وہ بات یاد آتی ہے تو میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرا پورا وجود کانپ سا جاتا ہے۔ میں کئی راتیں سکون سے سو نہیں پاتا، بڑا وقت لگتا ہے مجھے سنبھلنے میں۔ جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے ان کا بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرے لیے میری شرارتوں پر میرے والدین مجھے زیادہ نہیں ڈانٹتے تھے۔ گرمیوں میں دوپہر میں اکثر ہمارے محلے کی گلیوں میں سناٹا چھایا رہتا تھا۔ جب میں تپتی دھوپ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے اپنے اکلوتے ماموں کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ وہ کینیڈا سے آئے تھے۔ وہ بنا پیشگی اطلاع کے پہنچے تھے، ان کی آمد ہمارے لیے سرپرائز تھی۔ وہ بس چند دن کے لیے آئے تھے، پھر انہوں نے نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماموں نے اپنا بیگ کھولا اور سب کو تحفے تحائف دینے لگے۔ میں بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا کہ ماموں میرے لیے کیا لائے ہیں۔ ماموں نے مجھے ایک دوربین دی تو مجھے وہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی۔ میں کیا کوئی بچہ تھا جو دوربین سے آسمان کے پرندے دیکھ کر خوش ہوتا؟ مجھے اپنا تحفہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، ماموں یہ آپ میرے لیے کیا اٹھا لائے؟ وہ کہنے لگے، بہت اچھی اور مہنگی اور ڈیجیٹل دوربین ہے، دور کی چیز کو بہت صاف اور پاس دکھائی دیتی ہے، رکھ لو میاں حامد، جس عمر میں تم ہو تانک جھانک کرنے میں کام آئے گی۔ یہ بات ماموں نے مجھے بڑی رازداری میں کی تھی۔ یہ سن کر تو جیسے مجھے ایک نیا شغل سا مل گیا تھا۔ وہ دوربین واقعی میں کوئی عام سی دوربین نہیں تھی، بڑی کمال کی چیز تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے ریٹائر انوار صاحب کے گھر پر جھانکنا شروع کیا، کیونکہ بڑے اصول پرست اور سخت مزاج قسم کے شخص تھے۔ مجھے تو دیکھتے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ پورے محلے میں ہی ہمارا ہی مکان 2 منزلہ تھا، اسی لیے وہاں سے دیکھنے پر سامنے کے گھر صاف دکھائی دیتے تھے، اور دوربین سے تو کمرے کی ہر چیز واضح نظر آتی تھی۔ میں نے جب ریٹائرڈ صاحب کے کمرے کی ایک ایک چیز کو دوربین کی مدد سے صاف طور پر دیکھا تو دل ہی دل میں ماموں کو ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ دوربین چیزوں کو اس قدر قریب سے دکھاتی تھی کہ کمرے میں موجود بک شیلف پر رکھی کتابوں کے نام تک میں بڑے آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ ریٹائرڈ صاحب اب بھی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے خیر ان کے اس کام میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے دوربین کو دوسرے گھروں کی جانب کیا تو برابر والے گھر میں انکل اشرف اپنی سوئی ہوئی بیگم کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ مسلسل ان کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ رات کے اس پہر شوہر بیوی سے ایسی چھیڑ چھاڑ کیوں کرتا ہے مجھے اچھے سے اندازہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فلمی سین شروع ہو جاتا میں نے فوراً دوربین کا رخ بدلا تھا
और खुद को सरजनिश भी की थी कि नहीं हामिद मियाँ, बुरी बात है, किसी की इस तरह की प्राइवेसी देखना गुनाह है। मैंने कैमरा एक ऐसे घर की तरफ घुमाया जहां चंद माह पहले एक बेवा खातून आकर रहने लगी थी, जिनकी एक ही बेटी थी, वो भी बेचारी माजूर थी, लंगड़ा कर चलती थी। वो 7-8 साला बच्ची शायद पोलियो की मरीजा थी। चेहरे से बहुत प्यारी और मासूम थी। एक आध बारी मैंने उस बच्ची को देखा था। वो खातून भी ज्यादा उम्र की ना थी, बमुश्किल 25 साल की जवान औरत थी। देखने में खूबसूरत थी, लेकिन मुझे लड़कियों और औरतों में दिलचस्पी बहुत कम थी। उसके कमरे में एक खिड़की के पास एक राइटिंग टेबल रखा हुआ था। उस वक्त भी उसका लैंप जल रहा था। वो बच्ची किसी डायरी में कुछ लिख रही थी। मैंने कैमरे के बटन को दबाकर करीब किया तो कागज पर लिखे हुए हरफों को फोकस किया, तो जो कुछ वो लिख रही थी वो पढ़कर मेरा दिल अफसुर्दा सा हो गया। वो इतनी सी बच्ची क्या कमाल की लिखारी थी। लफ्जों से अपने दर्द को बयान करने का ऐसा हुनर जानती थी जिन्हें पढ़कर मैं अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया था। वो खत लिख रही थी। जानते हैं किसको? अल्लाह मियाँ को। खत में लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मैं जानती हूँ कि आप अपने नेक और अच्छे बंदों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। मेरे अब्बू भी आपको बहुत प्यारे लगते थे, इसीलिए वो भी आपके पास मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। मुझे अपने अब्बू बहुत याद आते हैं। मैं रोज उन्हें याद करके रोती हूँ। अम्मी भी अब्बू के जाने के बाद हंसना भूल गई है। वो मुझे घर में बंद करके काम पर चली जाती है। मुझे अकेले घर में डर लगता है। जब बिल्लियां जोर जोर से गुर्राती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं कांप जाती हूँ। खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ और कमरे के एक कोने में बैठ जाती हूँ। मुझे उस वक्त अब्बू की बहुत याद आती है अल्लाह मियाँ। पहले जब भी मुझे डर लगता था वो मुझे अपने सीने से लगा लेते थे, फिर मेरा सारा डर खत्म हो जाता था। अब मुझे कौन सीने से लगाएगा? कौन मुझे मेरी प्यारी शहजादी कहेगा? आप प्लीज मेरे अब्बू को वापस भेज दें। उनसे कहें कि उनकी मरियम बहादुर नहीं है, उसे अपने बाबा के सीने में छुपकर ही सुकून मिलता है, सारा डर भाग जाता है। ये लिखकर उस तहरीर पर 2 मोटे मोटे आंसू गिराए थे। आंखें मेरी भी नम हो चुकी थी। मैंने आज से पहले कभी गौर ही नहीं किया था कि उस घर के मकीन कौन है और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कभी उस बच्ची की माँ को भी नहीं गौर से देखा था। उसकी ये तहरीर पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ था। न जाने उसके वालिद की मौत किस वजह से वाक़या हुई थी, लेकिन बात बहुत दुख की थी। मैंने गहरी लंबी सांस ली और अपनी दूरबीन एक साइड पर रख दी। मेरा दिल अब उदास सा हो गया था। मैं अपने बेड पर आकर लेट गया और उस बच्ची के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने सोचा कल यूनिवर्सिटी से आते हुए बहुत सी चॉकलेट्स और टॉफियां लाके उसके घर में फेंक दूंगा, चलो वो खुश हो जाएगी। आज तक मैंने सिर्फ लोगों को परेशान ही किया था, लेकिन उस बच्ची की तहरीर पढ़कर मैंने ये सोचा कि क्या हर्ज है कि मेरी जरा सी कोशिश किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाए। अगले रोज मैंने ऐसा ही किया और चॉकलेट और टॉफियां खरीदी और एक खत भी डब्बे में डाला। उस डब्बे के बाहर लिख दिया कि मेरी बेटी मरियम के लिए। मैंने वो डब्बा उसके घर के अंदर फेंक दिया। मैं वापस अपने घर आ गया, अपने कपड़े तब्दील किए और फटाफट से दूरबीन लेकर देखने लगा कि क्या वो डब्बा मरियम को मिला। और उस डब्बे को देखकर उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आई है। मैं उस बच्ची का चेहरा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, क्योंकि रात को मैंने उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर देखा था और बेचैन सा हो गया था। मगर वो शायद अपने कमरे में नहीं थी। मैं काफी देर देखता रहा, लेकिन कमरा खाली था और कमरे के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। वो घर हमारे घर से सामने था, लेकिन 3-4 घर छोड़ कर था। मैं पीछे हट गया, खिड़की से भी पीछे हटने लगा कि मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी। मैं उस पर कभी भी इतनी तवज्जो नहीं देता अगर वो शख्स कोई राहगीर होता और गली में से गुजर जाता। मैंने उसे बाकायदा उस बेवा के घर में झांकते हुए देखा था। कौन था वो शख्स? अगर उनका कोई जानने वाला था तो यूं झांकने का क्या मकसद था? वो सीधी बेल बजा सकता था, और अगर वो कोई अजनबी था तो झांक क्यों रहा था? उस शख्स ने पहले मोहतात नजरों से दाएं बाएं देखा, जैसे ये जायजा ले रहा हो कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। मैं वैसे भी पर्दे की आड़ में खड़ा था। जब उसने देखा कि गली सुनसान पड़ी है तो वो दरवाजे के होल से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। उसी लम्हे अनवार साहब घर से बाहर किसी काम से निकले थे। उसे देखकर एक हाँक लगाई तो वो शख्स बुरी तरह से घबरा गया। वो वैसे भी फौजी थे। उन्होंने बातूनी आवाज में पूछा कि कौन हो मियाँ जो घरों में ताका झांकी कर रहे हो? ये सुनकर वो घबरा गया
और वहीं से पीछे की जानिब भाग गया। काफी देर अनवार साहब वहां खड़े उसे देखते रहे, जो दूसरी गली में मुड़ चुका था। न जाने कौन था। बहरहाल मैंने जब रात को दूरबीन से मरियम के कमरे में देखना शुरू किया तो वो मेरा डब्बा अपनी अम्मी को दिखा रही थी। पहली बार मैंने उसकी वालिदा को इतने करीब से देखा था। बड़ी प्यारी सी खातून थी, देखने में कम उम्र लगती थी। लगता नहीं था कि एक बच्ची की माँ है। उसने वो डब्बा पकड़कर देखा, फिर उसे खोला तो अंदर से चॉकलेट टॉफियों के अलावा खत भी मौजूद था, जो कि मैंने मरियम के वालिद की तरफ से लिखा था। मरियम ने वो खत पकड़ा और खोलकर पढ़ने लगी। मैंने उस खत में लिखा था कि मैं अल्लाह मियाँ के पास बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारे आंसू परेशान करते हैं जो तुम रात की तन्हाई में बहाती हो। जहाँ मैं हूँ वहां से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक बहादुर लड़की बने और किसी से ना डरे। ये कुछ चीजें भेज रहा हूँ, इन्हें मजे से खाना और खुश रहना। उस खत ने तो गोया उस बच्ची के चेहरे को खिलता गुलाब कर दिया था। उसकी वालिदा अलबत्ता सोच में पड़ गई थी, फिक्रमंद भी लग रही थी। उसने वो खत पढ़ा तो माथे पर बल से पड़ गए। मरियम ने उनसे वो खत पकड़ा और चूमने लगी, सीने से लगाने लगी। उसके चेहरे की बेपनाह खुशी देखकर मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ था। उसकी वालिदा बड़ी मुतफक्किर सी थी। आज मरियम ने डायरी में अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा किया था। ये कहा था कि वो खूब दिल लगा कर पढ़ेगी और किसी से डरेगी भी नहीं। उसका ये बदला रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगले दिन मैंने देखा कि वो यूनिफॉर्म पहने बैसाखी के सहारे खड़ी थी। चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। उसकी वालिदा भी उसके साथ ही खड़ी थी। मुझे उसे देखकर खुशी हो रही थी। मैं अपनी बाइक पर बैठ रहा था जब उसकी वैन आई और वो अपनी वालिदा की मदद से वैन में बैठ गई और उसके जाते ही मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। वापसी पर फिर से मैं मरियम के लिए बहुत सी चीजें लाया था और इसी तरह एक खत के साथ एक बक्स में डालकर उसके घर के अंदर फेंक दी। मेरे लिए ये काम काफी दिलचस्पी का बायस बन चुका था। उसका खुशी से मुस्कुराता चेहरा मुझे जैसे कोई एनर्जी फराहम करता था। लेकिन जितनी मरियम खुश थी उतनी ही उसकी खूबसूरत सी माँ परेशान। एक बार मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा। फोन खिड़की के पास ही मौजूद था। मैंने दूरबीन मरियम को देखने के लिए उठाई थी, लेकिन इस बार वहां उसकी अम्मी बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि बुरी बात है मैं एक खातून को यूं दूरबीन से देखूं, क्योंकि मेरी दूरबीन से उसका चेहरा ही मुझे नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं दूरबीन हटाता, उस औरत के आंसुओं ने जैसे मेरे हाथ को रोका था। उसके चेहरे की उदासी और यासियत ने मुझे जैसे जकड़ सा लिया था। उसके लबों की हरकत से मैं ये समझ पा रहा था कि वो किसी से अपनी मजबूरी की बात कर रही है। फिर मेरी तवज्जो बस उसी की जानिब थी। उसके होंठों की हरकत से मुझे लग रहा था जैसे उसके पास इस महीने का किराया देने के पैसे नहीं है। मैंने दूरबीन साइड पर रख दी, अपनी अलमारी का दराज खोला और अपनी पॉकेट मनी में से बचाए हुए पैसे देखने लगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी ना थी और ना ही मुझे खर्चों की आदत थी, इसीलिए पैसे यूं ही मेरी दराज में रखे रहते थे। अब मैं ये सोच रहा था कि ये पैसे कैसे उन लोगों तक पहुंचा सकता था। मैंने वही तरीका आजमाया, डब्बे में पैसे रखकर घर के अंदर फेंक दिए। साथ में ये भी लिख दिया कि मरियम ये अम्मी को दे देना, घर का किराया है। ये सोचे समझे बगैर कि इस बात का नतीजा क्या निकल सकता है। इस बार तो रात को जब मैंने दूरबीन से देखना शुरू किया तो मरियम रो रही थी। उसके गाल पर छपी उंगलियों की छाप देखकर मेरा तो दिल तड़प सा गया था। उसकी वालिदा न जाने किस बात पर उसे डांट रही थी। फिर जब मैंने राइटिंग टेबल की तरफ देखा तो मेरा भेजा हुआ डब्बा मौजूद था और वो खत और पैसे भी। मैंने उस औरत के होंठों की जानिब देखा तो मैं समझ गया कि वो मरियम से ये पूछ रही थी कि वो घर की बातें किससे बताती है, कौन है जो उसकी डायरी पर की जाने वाली बातों को सुनकर उसे जवाब भेजता है। वो बार बार यही कह रही थी कि वो अल्लाह मियाँ से बातें करती है और उसे उसके वालिद ही खत भेजते हैं। वो 7-8 साल की बच्ची भला कैसे ऐसी बातों को जान सकती थी। लेकिन मुझे गुस्सा उस वक्त आया जब उसकी माँ ने एक थप्पड़ और मरियम के मुंह पर मारा। उसकी सिसकियां मैं कानों से सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे दिल पर उसके आंसू गिरते हुए मुझे महसूस हुए तो मुझे उसकी माँ पर गुस्सा आने लगा। मरियम बहुत देर तक रोती रही, सिसकियां भरती रही और उसकी माँ उसे डांटती रही। मेरे लिए वो रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला तो मरियम की आंखें सूजी देखकर मेरे दिल की बेकरारी बढ़ी थी। न जाने क्यों वो मेरे दिल के इस कदर करीब हो चुकी थी।
میں نے پہلی بار اس کی ماں کو غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے پر کچھ تذبذب سی ہوئی تھی۔ میرے لیے ان کے گھر کا فون نمبر حاصل کرنا مشکل امر نہ تھا، مجھے مریم سے بات کرنی تھی۔ میں نے دوربین سے دیکھتے ہوئے اس وقت فون کیا جب مریم ڈائری لکھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کی والدہ سو چکی تھی۔ میں نے فون کیا تو مریم نے فون اٹھا لیا۔ اس کے نم لہجے میں کہے ہیلو کو سن کر مجھے دکھ سا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں۔ ہیلو کون؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا تمہارے بابا۔ یہ سن کر مریم کے بہتے آنسو رکے تھے اور اس وقت مجھے یہی خواہش تھی کہ میری وجہ سے اس کے آنسو رک جائیں تاکہ میں بھی سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر اس نے ایک پل برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، شاید اپنی سوئی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے مریم، میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میری بات پر وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ نہیں بابا، میں تو نہیں رو رہی۔ میں نے کہا تمہاری مما نے کل ڈانٹا تھا تمہیں؟ میری بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگی وہ کہتی ہیں جہاں آپ جا چکے ہیں وہاں سے کوئی خط نہیں بھیجتا، کوئی بھی چیزیں اور پیسے نہیں بھیجتا۔ مما نے مجھے مارا تھا بابا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہ جانے کس سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اور میری کال کے بارے میں بھی کچھ نہ بتائے۔ پھر تو میں مریم سے روز بات کرنے لگا، اس سے اس کی پسندیدہ چیزیں پوچھ کر اسے اسی ڈبے میں بھیج دیتا۔ ایک بار میں نے پھر سے اسی شخص کو ان کے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیوں جھانکتا تھا۔ ایک بار میں نے اسی شخص کو مریم کی والدہ سے بات کرتے بھی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ آج کل میں اس شخص کو روز ہی مریم کے دروازے کے پاس دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اس شخص کے پاس آ ہی گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں بار بار اس گھر کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ بجائے مجھے جواب دینے کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کیوں اس گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لیے اس گھر کے مکین اپنے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ مریم میری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک بار مجھے میرے والد نے اپنے دوست کے آفس کسی کام سے بھیجا۔ میں جب انکل احسان کو ابو کا پیغام دے کر ان کے آفس سے باہر نکلا تو سامنے مریم کی والدہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ وہاں جاب کرتی تھی۔ بجائے باہر جانے کے میں احسان انکل کے آفس دوبارہ چلا گیا اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس عورت کا شوہر ان کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ ایک بار ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی تو بہت سے ملازمین اس آگ کی لپیٹ میں آ کر مر گئے تھے۔ اس عورت کا شوہر بھی اسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی، اسی لیے انہوں نے شوہر کی جگہ بیوی کو کام پر رکھ لیا، لیکن وہ عورت نا تجربے کار ہے، اسی لیے وہ اسے تنخواہ کم دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے آفس کے ایک اہم ذمہ دار شخص نے آپ کے کام کی خاطر اپنی جان دے دی اور آپ نے اس کی بیوی کی تنخواہ بھی کم کر دی۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ اکیلی عورت گھر کیسے چلا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر وہ پیسے نہیں بڑھا سکتے تو مجھ سے لے لیں، لیکن اسے تنخواہ اچھی دیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میرے ہی محلے میں رہتی ہے، اسی لیے میں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، اسی لیے وہ میرے کہنے پر اس عورت کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو جیسے بھی بڑھا رہے ہیں تنخواہ تو بڑھ ہی رہی ہے۔ میں جیسے ہی احسان انکل کے آفس سے باہر نکلا وہ عورت وہیں دروازے پر کھڑی تھی، مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نظریں جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ آج کی دوپہر میں نے جو کچھ دیکھا میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے دوربین سے حسب عادت مریم کو دیکھا، لیکن اس کمرے میں مجھے لگا کہ آج اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ پھر میں نے بیڈ پر مریم کو دیکھا، اس کے ہاتھ پیچھے کر کے بندھے ہوئے تھے، اس کے منہ پر بھی رومال باندھا گیا تھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے 2 مردوں کو مریم کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے دوربین وہیں پھینکی اور بھاگتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ میں نے دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مریم کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے۔ میں نے مریم کے کمرے کے پاس جا کر وہ دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب دروازہ کھلا تو میں نے اس شخص کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ وہ وہی شخص تھا جو بار بار اس گھر کے اندر جھانکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ میں نے دونوں کو ہی مارا تھا۔ شور کی آواز سن کر بہت سے پڑوسی بھی مین دروازہ بجانے لگے۔ میں نے مار مار کر دونوں کی حالت بگاڑ دی۔
اس کے بعد میں نے پہلے مریم کے ہاتھ اور منہ کو کھولا، پھر دروازہ کھول دیا، ساری بات پڑوسیوں کو بتا دی۔ وہ شخص مالک مکان تھا لیکن اچھے کردار کا نہ تھا، انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ وہ عورت بھی بھاگی دوڑی آ گئی، اسے بھی شاید کسی پڑوسی نے خبر کر دی تھی۔ مریم بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی ماں نے اسے گلے لگایا، خود بھی رونے لگی۔ محلے دار اسے تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ اگر حامد وقت پر نہ پہنچتا تو آج تم شاید اپنی بیٹی کو بھی کھو بیٹھتی۔ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا۔ مریم مجھے ہی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں لیکن اس روتی بچی کو میں نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور اتنی جلدی اسے کوئی مکان بھی نہیں ملے گا۔ میرے والدین بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میری والدہ نے کہا کہ کچھ دن وہ ہمارے گھر پر رہ لے، جب تک سب محلے والے اس کے لیے گھر کا انتظام کر دیں گے۔ جب وہ ہمارے گھر آ گئی تب میں نے اپنے والدین سے اس عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں نے کہا وہ بے سہارا ہے، کہیں بھی رہے گی، اس کی اور اس کی بیٹی کی عزت کو خطرہ ہی رہے گا، اسی لیے میں ان ماں بیٹی کو تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ میرے والدین نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ عورت بھی مان گئی کیونکہ اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے مریم کو باپ بن کر پیار بھی دیا اور تحفظ بھی، پھر اسے یہ بھی بتایا کہ اللہ میاں نے مجھے تمہارے بابا کی جگہ اس لیے بھیج دیا ہے تاکہ مریم آنسو نہ بہائے اور ہمیشہ خوش رہے۔ مریم کی ٹانگ کا بھی علاج ہو رہا تھا، ڈاکٹر پر امید تھے کہ وہ چلنے لگے گی، لیکن آج بھی جب یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو میری مریم کے ساتھ، یہ سوچ مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ نہ جانے لوگ بیوہ کو اپنانے اور سہارا دینے کے بجائے اسے مفت کا مال سمجھ کر برباد ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں، بے سہارا دیکھ کر عورت کو حوث کا نشانہ کیوں بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیوہ عورت ہو یا پھر معذور بچی۔